قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دو عالم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کبھی دائیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر 2 منٹ کے بعد اپنی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے ابو بکر ما لک تمشی ساعتا بین یدی و ساعتا خلفی، اے ابو بکر تیرا کیا معاملہ ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کوئی کافر سامنے سے حملہ کر دے گا تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دائیں سے حملہ کرے گا تو دائیں، جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بائیں سے حملہ کرے گا تو بائیں، اور اسی طرح کبھی پیچھے۔ یا رسول اللہ، صدیق کی بس یہی ایک آرزو ہے کہ اگر کوئی کافر آپ پر حملہ کرے تو صدیق کا سینہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ ایسی زبردست شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا، سفر یوں ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ جب وہ پہاڑ آیا، غار سور پر پہنچنے والا سفر، اب اس کو چڑھنے کا جو معاملہ تھا، تو اس وقت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سفر اپنے پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ صرف پاؤں کے پنجے، انگلیوں کے بل چل رہے تھے، تاکہ کہیں ہمارے پاؤں کے نشانات کے ذریعے وہ ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ تو وہ چلتے چلتے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتا ہوں۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب نہیں فرمایا کہ اے صدیق تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، بلکہ قربان جائیے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ اب یہ سفر یوں ہی جاری تھا، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ غار سور کے مقام پہ پہنچے۔ اب صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ باہر رکیے، پہلے میں جا کے غار کو صاف کرتا ہوں۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے تو اس غار کے اندر بہت سارے سوراخ موجود تھے، کیونکہ وہ ہے نا واقعہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے پاس ایک سانپ آیا، اور سانپ آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ، مجھے یہاں سے مکے جانے کا راستہ بتا دو۔ تو وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو مکے کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ عرض گزار ہوا کہ 600 سال گزر گئے، میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اب دیدار عشق کی کیفیت میں بدل چکا ہے اور عشق اندر سے سلگا رہا ہے۔ اب یہی آرزو ہے کہ جا کے اپنے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ میں نے سنا ہے کہ آج سے صدیوں بعد اس مکے سے مدینے جانے والے راستے کے اندر ایک غار آتا ہے، اس غار میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو میں مکے میں تو داخل نہیں ہو سکتا، میں اس غار کے اندر جاؤں گا اور وہاں جا کے حضور دو عالم کا انتظار کروں گا۔ اب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام بھی اس سانپ کی حضور سے محبت دے کے حیران۔ بہرحال انہوں نے سانپ کو راستہ بتا دیا۔ اب وہ سانپ وہاں سے چلا اور مکے میں آیا، غار سور کے اس غار کے اندر داخل ہوا، اور اس غار میں 70 سوراخ اس سانپ نے کیے، کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ ایک یار ہوگا جو یار غار ہوگا، یار مزار بھی ہوگا، جو عاشق اکبر ہوگا، صدیق اکبر ہوگا، وہ حضور کے ساتھ اس غار میں آئے گا۔ تو لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے پہنچ پاؤں گا؟ تو اس سانپ نے 70 سوراخ اس غار کے اندر کیے اور پھر حضور دو عالم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اب وہ وقت تھا ہجرت کی راہ، جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تہبند پھاڑ کے جگہ جگہ سے اس غار کے سوراخ بند کیے۔ بالآخر 2 سوراخ رہ گئے، ان پہ اپنا پاؤں رکھا اور حضور دو عالم کو اندر بلا لیا۔ اب المختصر یہ کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پہ اپنا سر انور رکھا اور آرام کرنے لگے۔ میں قربان جاؤں، اس وقت یقین مانیے نہ ہی روئے زمین پہ نہ ہی عرش کے اوپر کوئی شخص ایسی عبادت کر رہا ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی۔ اور وہ عبادت کون سی تھی؟ وہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکنے والی عبادت تھی۔ وہ ایسی عبادت تھی کہ جو اس چہرے کو دیکھ لے وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔
وہ اللہ کے ہر ولی سے سبقت لے جاتا ہے. یہ عبادت اس وقت صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے حضور دو عالم کا دیدار کر رہے. ادھر سے سانپ اس کو یاد تڑپا رہی، یاد سلگا رہی. وہ سوراخ بدل بدل کے آ رہا ہے لیکن صدیق نے ہر سوراخ بند کر رکھا ہے. اب وہ سانپ بلاخر ایک سوراخ سے اسے کچھ نرمی محسوس ہوئی تو اس نے بڑی کوشش کی لیکن صدیق اکبر نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا. بلاخر اس سانپ نے صدیق اکبر کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب صدیق اکبر نے برداشت کیا لیکن آنسو تھے نا، آنکھوں سے نکل ہی آئے اور محبوب کے چہرے مبارکہ پہ گرے. حضور دو عالم اٹھے، انہیں بتایا گیا معاملہ. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب میں دہن لگا دیا اور صدیق کا وہ پاؤں جس پہ سانپ نے ڈس لیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب قربان جائیے، وہ ہے نا حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ ایک نیکی حضرت ابو بکر کی ایک دن کی اور ایک رات کی نیکی دنیا کی تمام نیکیوں سے افضل. میں اپنی ساری نیکیاں ان کے بدلے قربان کرنے کو تیار ہوں. تو یہ وہ ایک نیکی تھی جس کی خاطر عمر فاروق اعظم سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. اور پوچھا کہ حضور وہ دن کی کون سی نیکی تھی؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت ہر طرف دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. کسی کے اندر کچھ کرنے کی ہمت نہیں، ہر کوئی اپنا ہوش گوا بیٹھا تھا. ایسے عالم میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہو گئے. اس وقت اسلام کو کسی شخصیت کی حاجت تھی جو مضبوطی سے اسلام کو تھامتا اور دوبارہ سے مسلمانوں کو یکجہت کر کے کھڑا کر دیتا. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، منکرین اسلام کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا پرچار کیا اور ہم سب کو ایک جھنڈے کے تلے اکٹھا کیا.